الحمد للہ رب العالمین، تمام کے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں۔ الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ الحمدللہ رب العالمین، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ الحمد میں ایک تو حمد ہے، ہم تعریف کو کہتے ہیں، اور یہ وہ تعریف ہے کہ جس کے اندر تمام کے تمام صفات موجود ہو اور وہ ان صفات کا قابل بھی ہو، اور پھر آپ اس کی تعریف کریں تو اس تعریف کو حمد کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کسی کی ایسی تعریف کرتے ہیں کہ وہ اس تعریف کا قابل نہیں ہوتا، وہ صفات اس کے اندر نہیں ہوتے، اس تعریف کو مدح کہا جاتا ہے۔ اور مدح کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو کوئی آدمی آپ کی مدح کرے، زمین سے مٹی اٹھا کے اس کے منہ کے اوپر ڈال، اسی کے بیجا آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت تمام کے تمام تعریفات جو زمین اور آسمان کے تمام مخلوقات کرے، اور ہر قسم کی تعریف وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کے لائق ہے۔ اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے الحمد، تمام کی تمام تعریفیں، اور تمام کا ترجمہ ہم الف لام سے کرتے ہیں کہ تمام کی تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، رب بمعنی تربیت کے، اور ایسی تربیت جو درجہ بدرجہ کر کے اس انسان کو اس چیز کو کمال تک پہنچائے۔ جو اس طرح کرتا ہے اس کو کہتے ہیں رب۔ اس لفظ کا تعلق در حقیقت اللہ رب العزت کے ساتھ ہے کہ وہ ہمارے رب ہے۔ مجازاً ماں باپ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے کسی غلام کے آقا مالک کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے حقیقتاً یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا بلکہ مجازاً ہوتا ہے، اس لیے کہ اصل میں رب ہمارے اللہ رب العزت ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جب دعوت دی، اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ میرے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ رب العزت ہمارے رب ہیں اور آپ رب کہاں کے ہو؟ تو فرعون نے پوچھا وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ تمام جہان کا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربکم و رب آبائکم الاولین، رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب آسمان اور زمین کا رب ہے۔ اس رب نے آسمان بھی پیدا فرمایا، زمین بھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں
یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ فرعون یہ سمجھے کہ ہمارا اصل رب تو ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، لیکن اس کے بعد ہمارے جو رب ہے وہ ہمارے ماں باپ ہے۔ یا فرعون کے خیال میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا رب ہمارے ماں باپ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ذہن کی بھی اصلاح کی اور فرمایا ربکم و رب آبائکم الاولین، کہ تمہارا اور تمہارے گئے گزرے آبا اور اجداد کا رب بھی اللہ ہے۔ عالمین، عالم بمعنی نشانی کے، اور تمام کی تمام مخلوقات اللہ رب العزت کی وحدانیت کے نشانی اور علامات ہیں۔ اس لیے اس کا ترجمہ اب اس طریقے سے کہ یہ جو مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی، ہر ایک مخلوق سے اللہ رب العزت کی ذات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جانوں کے پالنے والے ہیں۔ الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن مہربان، الرحیم مہربان، رحم پہ رحم اللہ رب العزت نے بار بار ذکر فرمایا۔ الرحمن بہت بڑا مہربان ہے، الرحیم بہت بڑا مہربان ہے۔ اب دیکھیں بار بار رحم کا ذکر، اللہ رحمان، اللہ غفور، اللہ معاف کرنے والا، اللہ پاک مہربانی کرنے والے۔ اب بار بار جب اللہ رب العزت کے رحم کا ذکر آتا ہے تو کوئی آدمی اس غلط فہمی میں پڑ سکتا ہے کہ اللہ پاک صرف رحم ہی کرتے ہیں، عذاب نہیں دیتے۔ ایک بات آ سکتی ہے کہ اللہ پاک مہربان ہے، اللہ رحم کرنے والے ہیں، تو لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے صرف اللہ پاک رحم ہی کرتے ہیں، پکڑتے نہیں ہیں، عذاب نہیں دیتے۔ جیسے کہ بہت سارے ہمارے لوگ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، جب وہ گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرتے وقت ان کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے اللہ غفور الرحیم ہے، جب بھی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے پیغمبر آپ فرمائیے میرے بندوں کو کہ میں تو معاف کرنے والا ہوں، مہربان ہوں۔ لیکن یہ بھی بتا دو، آپ ان کو یہ بھی بتا دو کہ ان عذابی، میرا جو عذاب ہے وہ بہت ہی سخت ہے، جیسے میں مہربان ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اسی طرح میں عذاب دینے والا بھی ہوں۔ ایسا مت سمجھے کہ اللہ پاک صرف غفور الرحیم غفور الرحیم آپ نے رٹ لگایا ہوا ہے اور گناہ کر رہے ہو کہ اللہ غفور الرحیم معاف کریں گے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قابل التوب شدید العقاب، وہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے جو کوئی اس کے سامنے توبہ کرے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن یہ بھی سمجھو شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ جیسے توبہ قبول کرتا ہے تو ایسے ہی عذاب بھی دیتا ہے، سخت قسم کا عذاب دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے الرحمن الرحیم کہ اللہ مہربان ہے، اللہ مہربان ہے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔
کہ صرف اللہ مہربان ہے، اس کے بعد فرمایا مالک یوم الدین، اللہ رب العزت روز جزا کے مالک ہے، روز جزا کے مالک ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ اب روز جزا، قیامت کے دن کو بولا روز جزا۔ دیکھیں ایک آدمی گندم اٹھا کے زمین میں ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اور زمین سے گندم کو اپنے وقت میں نکال کے اس کی کٹائی کرتا ہے۔ لیکن یہ کہ کوئی آدمی گندم کو نکالے اور اس کی صفائی ستھرائی کے بغیر اس کو اپنی حالت کے اوپر چھوڑ دے تو وہ گندم کے بیج کا زمین کے اندر ڈالنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ وہ بیج جب ڈالی جاتی ہے تو اس کے بعد اپنے وقت پر اس کی کٹائی ہونے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کے بھوسے کو اڑا دیا جاتا ہے۔ اب جب بھوسے کو اڑا دیا، گندم کا وہ دانہ پھر آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کو اللہ پاک نے دنیا کی زندگی عطا فرمائی۔ دنیا میں آپ اعمال کر رہے ہیں، اچھے بھی کر رہے ہیں، برے بھی کر رہے ہیں، لیکن دنیا کی زندگی کے بعد جو قیامت کا دن ہے، اس دن اگر آپ کو اچھے اور برے کا پتہ نہ چلے تو پھر تو دنیا کے اندر اچھے اور برے کا تو کوئی مزہ نہیں آیا نا، فرق محسوس نہیں ہوا۔ یہ فرق اسی صورت میں محسوس ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جو نیک اعمال والے، قیامت میں اللہ پاک ان کو نیک لوگوں کے صف میں شامل کرے اور ان کو انعام سے نوازے، اور جو دنیا کے اندر برے اعمال کرنے والے لوگ ہیں، قیامت کے دن اللہ پاک ان کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دے، ان کی سزا ہو، ان کی گرفت ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا وہ لوگ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، کالمفسدین فی الارض، کیا یہ فساد کرنے والوں کی طرح ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ جو لوگ نیک اعمال کرنے والے ہیں کیا وہ برابر ہے ان کے کہ جو زمین میں فساد کرتے ہیں، برے اعمال والے ہیں؟ ان کے برابر ہیں؟ بالکل نہیں۔ اب اس برابری کا اندازہ آپ کو کہاں سے ہوگا؟ قیامت کے دن میں۔ اسی اللہ رب العزت فرماتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ رب العزت مالک ہے روز جزا کا، روز جزا کا اللہ پاک مالک ہے۔ مالک تو اللہ پاک ان دنوں کا بھی ہے، لیکن خاص کر قیامت کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں اللہ پاک نے مجازی بادشاہ بھی پیدا فرمائے، پاکستان کا بادشاہ، ہندوستان کا بادشاہ، امریکی کا بادشاہ، اللہ نے یہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ بھی پیدا فرمائے۔ اب یہاں آپ برے اعمال کرتے ہو، اچھے کرتے ہو، آپ کی کبھی پکڑ ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، کوئی تعلقات کے بنا پر نکل جاتا ہے، کوئی بچ جاتا ہے، کسی کی پکڑ دکڑ نہیں ہوتی۔ لیکن قیامت کا دن وہ ایسا دن ہوگا کہ وہاں اللہ کے علاوہ اور کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، چھوٹے چھوٹے بادشاہ نہیں چلیں گے، یہاں بھی اللہ بادشاہ ہے، وہاں بھی اللہ بادشاہ ہے، لیکن یہاں اللہ نے بادشاہوں کی آزمائش کے لیے بھی ان کو اختیار دیا ہے کہ آپ کس کے ساتھ اچھا کرتے ہو، کس کے ساتھ برا کرتے ہو۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا
تو پھر جناب مظلوم کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، بلکہ ظالم جس نے ظلم کیا ہے اس سے اللہ پاک بدلہ لیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت ایک مقام میں فرماتے ہیں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ وہاں سوال ہوگا کہ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ تو تمام کے تمام لوگ کہیں گے کہ ایک ہی اللہ کی ہے، وہاں کسی اور کی بادشاہت نہیں چلے گی، وہاں بادشاہت صرف اور صرف ایک اللہ کی ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت زمین اور آسمان کو لپیٹ لیں گے، اور لپیٹنے کے بعد تمام کائنات سامنے ہوگی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ہاں بتاؤ تو صحیح کہ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ بتاؤ وہ تمہارے دنیا کے چھوٹے پروٹے بادشاہ کہاں ہیں جو تمہیں چھڑاتے تھے؟ میرے مظلوم بندوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آج کہاں ہے؟ اللہ رب العزت اس دن تمام کے تمام فیصلے کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا اس کے مطابق، اور جو ظالم ہے اس کے مطابق اس کو سزا مل جائے گی۔ مالک یوم الدین، اللہ رب العزت روز جزا کے مالک ہیں۔ مالک یوم کہتے ہیں دن کو، اور دین کا معنی جزا، کہ اللہ پاک اس دن بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے بعض صحابہ نے مالک یوم الدین کو پڑھا ہے ملک یوم الدین، ملک یوم الدین، کہ اللہ رب العزت بادشاہ ہے روز جزا کے، اور مالک کا معنی کہ اللہ پاک مالک ہے روز جزا کے۔ تو مالک بھی پڑھا گیا ہے اور ملک بھی پڑھا گیا ہے، ملک یوم الدین۔ علماء فرماتے ہیں کہ دونوں کے پڑھنے میں کون سا لفظ اچھا اور بہتر ہے کہ اس کو پڑھا جائے؟ فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین پڑھنا اچھا اور بہتر ہے، اسی کے مالک پڑھنے کی صورت میں ایک حرف کا اضافہ ہوتا ہے، اور ملک پڑھنے کی صورت میں ایک حرف گھٹتا ہے، اور قرآن کریم کے ایک حرف پر اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو جب ہم مالک پڑھیں گے ایک لفظ زیادہ ہوگا، اسی حساب سے 10 نیکیاں بھی زیادہ ملیں گی۔ تو ملک یوم الدین کے بجائے مالک یوم الدین پڑھنا چاہیے۔ اور مالک اور ملک دونوں میں یہ فرق کیا جاتا ہے کہ دیکھیں مالک سے کوئی آدمی جان نہیں چھڑا سکتا، اور ملک بادشاہ تو بادشاہ ہی ہوتا ہے، وہ کسی کو چھوڑ دے اور وہ اپنی مرضی سے کہیں چلا جائے۔ لیکن مالک جو ہوتا ہے اس سے مملوک جو اس کے قبضے میں ہوتا ہے اس کی اجازت کے بغیر آگے پیچھے نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے مالک یوم الدین پڑھنا بہت ہی اچھا اور بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔